بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مملکت خداداد پاکستان جو ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے، اس کی اہمیت و افادیت امت مسلمہ کے لیے ایک صاحباں یا چھت کی سی ہے، جو اپنے قیام سے آج تک ہر دور میں اغیار کی آنکھوں میں ککرے کی طرح چبھ رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ بیرونی سازشوں کا شکار رہا ہے اور پاکستان کے سلامتی کے اداروں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنائے رکھا۔ بالخصوص ایٹمی قوت بننے کے بعد پاکستان اپنے بیرونی دشمنوں کے لیے ناقابل تسخیر بن گیا۔ ایسے میں پاکستان کی سلامتی کے اداروں کے خلاف پاکستان کے اندر سے ایک منظم، گھٹیا اور ناپاک سازش کا انتظام کیا گیا، پہلے دبے الفاظ میں اور اب کھلم کھلا افواج پاکستان کے خلاف قوم کے اندر نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہے، اور یہ سب ان قوتوں کی طرف سے یا ان کے اشاروں پر کیا جا رہا ہے جو پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ یہ قوتیں آج تک ڈائریکٹلی اپنے مذموم مقاصد میں ناکام رہی ہیں۔ پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ پاکستانی قوم کو ایک سے بڑھ کر ایک سیاستدان تو ملا، مگر پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد قیادت نہ مل سکی، ایسی قیادت جو حصول اقتدار کی بجائے تعمیر پاکستان کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر قربان کرتی۔ پاکستان کی یہ بھی بدقسمتی رہی ہے کہ اگر کسی نے پاکستان کے لیے سوچنے کی کوشش کی، پاکستان کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی، تو اس کو اس وقت کے کچھ میر صادقوں اور میر جعفروں نے راستے سے ہٹانے کی ٹھانی اور ہٹا کر دم لیا۔ پاکستان کی سلامتی ان سیاستدانوں سے نہیں بلکہ قومی سلامتی کے ضامن قومی سلامتی کے ادارے ہیں، جنہوں نے قیام پاکستان سے لے کر اب تک اپنے گرم گرم لہو سے اس ملک کی پاک دھرتی کو سیراب کیا، جنہوں نے ذاتی مفادات کی قربانی دور اپنی جانوں تک کی قربان کرنے سے دریغ نہ کیا، مگر میرے ملک کے وہ سیاستدان جن کا ایمان، جن کا اول و آخر اقتدار ہے، اقتدار کے حصول کی خاطر قومی سلامتی کے اداروں کو متنازع بناتے ہیں، ان پر دشنام ترازی کرتے ہیں۔ ہم دور نہیں جاتے، پچھلے 5-6 سالوں کا اگر ہم احاطہ کریں، ان پر نظر دوڑائیں، بلکہ ہم اگر پچھلے الیکشن سے ہی لے کر اگر بات کریں، اس پر غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں، تو الیکشن ہوا، الیکشن میں تحریک انصاف اقتدار میں آئی، تحریک انصاف کے سوا دوسری ساری چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں نے جو پاور میں نہ آ سکی اور اپوزیشن میں گئی، انہوں نے اپنی شکست کا سارا ملبہ فوج پر ڈالا۔ آرمی چیف کا نام لے لے کر ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور خود کو پاکستان کا کپتان کہنے والے عمران خان کی زبان افواج پاکستان کی تعریف کرتے نہ تھکتی تھی۔ قوم کو باور کروایا گیا کہ فوج کی سیاست اور اقتدار یا منتقلی اقتدار میں مداخلت نہیں، بلکہ حکومت اور فوج سمیت تمام ادارے ایک پیج سے ہو کر پاکستان کی ترقی تعمیر کے لیے کوشاں ہیں۔ 3.5 سال تک عمران خان کنٹینر سے نہ اترے، اپوزیشن کو گالم گلوچ اور اسٹیبلشمنٹ کی تعریف، ایسے لگتا تھا جیسے وزیر اعظم پاکستان کے یہی 2 کام رہ گئے ہوں۔ مگر پھر کیا ہوا؟ آپ کے اتحادی، آپ کے خیرخواہ، آپ کے آس پاس رہنے والے آپ سے متنفر ہوتے گئے، آپ سے دور ہونے لگے، دوریاں بڑھنے لگی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے ہمدرد اور رفیق آپ کے رقیب بن گئے، وہ جو بہترین ہوا کرتے تھے آپ کے لیے بدترین بن گئے۔ بالآخر آپ کے اپنے،
آپ کو اقتدار سے الگ کرنے کے لیے آپ کے سیاسی حریفوں کے ہمنوا بن گئے۔ آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ اقتدار کے ساتھ ایسے چپکے جیسے خون چوسنے کے لیے جونک بدن سے چمٹتی ہے، مگر اس سب کے باوجود آپ کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا، اور جن کی تعریفیں کرتے آپ تھکتے نہ تھے، جن کے نیوٹرل ہونے کی آپ بار بار گواہی دیا کرتے تھے، وہ جن کے لیے آپ کہا کرتے تھے کہ ان کے بغیر ملک کی سلامتی ناممکن ہے۔ اقتدار کیا گیا، آپ نے یو ٹرن لیا اور فرمایا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ میرے کپتان، آپ وزیر اعظم تھے، کیا آپ کی جگہ ملک کی سیاسی اور سفارتی محاذ کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر وہ مستحکم کرتے جو ریاست کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ تھے؟ نہیں خان صاحب، نہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی نااہلی پہ قابو پاتے۔ آپ تو 100 دن میں ملک بدلنے کا دعویٰ کر کے اقتدار میں آئے تھے، مگر اقتدار میں آ کر آپ نے 100 دن تو دور 1000 ایام میں بھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا جس سے پاکستانی عوام کو یہ پتہ چلتا کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے قوم کو روزگار اور چھت دینے کے وعدے وعیدوں پر ووٹ لیا تھا۔ آپ نے تو مہنگائی اور بے روزگاری پر قابو پانے کے بھاشن دے کر قوم کو آس و امید کے خواب دکھائے تھے، مگر آپ کے اعمال اس کے بالکل متضاد تھے۔ آپ تو کشکول توڑنے کی بات کرتے تھے، مگر جھولی پھیلائے رکھی، بیرونی قرضوں میں ریکارڈ اضافہ کیا، مہنگائی اور بے روزگاری اپنی انتہاؤں تک پہنچی، نتیجتاً آپ کی مقبولیت کا گراف نیچے گرتا گیا۔ آپ کے اتحادی ہی نہیں، آپ کے رفقا بھی آپ سے مایوس ہوئے، اور اب پہلے آپ بیرونی سازش کا رونا روئے اور اب قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف عوام میں زہر گھول رہے ہیں۔ خان صاحب، اقتدار گیا آپ کے اعمال اور آپ کی نااہلی کے باعث، اور آپ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے پر لگ گئے۔ آج آپ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ خود اسمبلیاں تحلیل کر کے نئے انتخابات کا اعلان کر سکتے تھے۔ آپ نے ایسا نہ کیا کیونکہ آپ کو ملک نہیں اقتدار پیارا تھا اور ہے۔ خان صاحب، ایک طرف تو آپ اور دوسری طرف وہ لوگ جو گزشتہ الیکشن کو جانبدارانہ قرار دے کر تسلیم ہی نہ کرتے تھے، جو الیکشن کو سلیکشن کہتے تھے، جو مداخلت کا رونا روتے تھے، الیکشن میں دھاندلی کا ذمہ دار آرمی چیف کو گردانتے تھے، آج اسمبلی بھی وہی ہے اور اسمبلی ممبران بھی وہی ہیں، فوج بھی وہی ہے، حتیٰ کہ آرمی چیف بھی وہی ہے، بس بدلا تو سیاسی منظرنامہ بدلا۔ اقتدار آپ سے ان کے پاس گیا، دھاندلی زدہ اسمبلی بھی پاک و صاف شفاف ہو گئی اور ادارے بھی غیر جانبدار۔ المختصر، وہ جو آپ کے لیے اچھے اور ان کے لیے برے تھے، آج آپ کے لیے برے اور ان کے لیے اچھے ہو گئے۔ ثابت یہ ہوا کہ جس کے پاس اقتدار ہوگا اسے ساون کے اندھے کی طرح سب ہرا دکھے گا، اور جس کے پاس اقتدار نہ ہوگا اس کے لیے کھانا کھاتے داڑھی کا ہلنا بھی جرم ہوگا۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے میرے ہم وطنوں، ہمیں سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ کب تک یہ سیاست دان اقتدار کھیلیں گے اور کرسی کی خاطر ملک کی جڑوں کو کاٹیں گے، کب تلک یہ اپنے کرتوتوں کا ملبہ قومی سلامتی کے اداروں پر ڈالیں گے، کب تلک یہ غیر ملکی اشاروں پر پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ان کا اعلیٰ کار بنیں گے اور ہم ان کو آکسیجن دیں گے۔ یاد رکھیے، یہ ملک کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر بنا ہے، اور ایٹمی قوت بننے کے بعد نہ صرف یہاں کے بسنے والوں کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک سائباں ہے، ایک چھت ہے۔ آئیے مل کر عہد کریں کہ ذاتی مفادات کو قربان کر کے اس ملک کے دشمنوں یا اس کے اعلیٰ کاروں کا اعلیٰ کار بننے کی بجائے، ان کی کلہاڑیوں کے دستے بننے کے بجائے اس ملک کے محافظ بنیں گے، اس ملک کے محافظوں کے پشتیبان بنیں گے، دشمنان پاکستان کے اعلیٰ کاروں کے کلاڑیوں کا دستہ بننے کے بجائے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے پاکستان کی سلامتی کے اداروں کے پشتیبان بنیں گے۔ قومی سلامتی کے تمام اداروں، بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف چلائی جانے والی نفرت انگیز مہم کے سامنے باندھ کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔